بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف صامت پہ بات کریں گے تو وہ 16 ہیں، یعنی کہ کچھ لفظ بیچ میں ڈبل آئے ہیں، مگر ہم نے جب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھنا ہے کہ اس میں حروف صامت کتنے آ رہے ہیں، 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عدد کتنے ہیں، 19۔ بیچ میں کون سے مس ہیں، بے، نون، یہ لفظ بیچ میں مس ہیں۔ اچھا، یہ مس ہونے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ حروف صامت ان لفظوں کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر نقطہ نہ ہو، بے نقطہ ہو، اپنے اندر ہزاروں کروڑوں خوبیاں سمیٹے ہوئے ہوں، سمائے ہوئے ہوں، ان کو حروف صامت کہتے ہیں۔ جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 16 حروف صامت ہیں، بار بار حروف بھی بیچ میں شامل کیے گئے ہیں، مگر وہ بسم اللہ شریف کے اپنے حروف ہیں۔ ہم 8 ایک سائڈ پہ لکھیں گے، 8 بار ایک سائڈ پہ لکھیں گے اور نیچے اپنا مقصد لکھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ حروف صامت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اسی طرح آپ نے کلرفل لکھ لینے ہیں، یا تو اسی کو فوٹو کاپی کروا کے آپ نے اسی کے پیچھے اپنا مقصد لکھ لینا ہے۔ اب یہ کس کس کام آ سکتے ہیں حروف صامت؟ سب سے پہلے جو ہمارے مسائل ہیں وہ یہ ہیں، تنگ دستی ہیں، بے روزگاری ہیں، اور گھر میں رزق کے حوالے سے تنگیاں ہیں۔ آپ حروف صامت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروفوں کو جیسے ترتیب دی ہوئی ہے ویسے دے کر اس کے پیچھے رزق کے حوالے سے اپنی بات لکھ کر، اپنا مقصد لکھ کے، اور گھر میں جو آٹا پڑا ہوتا ہے وہاں اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے، بغیر موم جامع کیے، بغیر بنوائے، بغیر ٹاکی میں رکھے، اس کو ایسے ہی ایک سائڈ پہ آپ چھوٹا سا رول کر کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ انشاءاللہ گھر میں برکت رہے گی کھانے پینے کی۔ اب چلتے ہیں، کسی کے ساتھ بیماریاں سستیاں ہیں تو آپ نے اس کے پیچھے نام نہیں لکھنا، بلکہ جیسے مقصد لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھ کر اس کے بازو پہ باندھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حکم سے 16 دن کے اندر اسے شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں، عصیب ہیں، یا کسی قسم کے جادو کے معاملات ہیں، تو 16 دفعہ آپ یہ لکھ کر اپنے بازو پہ باندھ لیں گے اور اپنا مقصد پیچھے لکھ دیں گے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ ایک کی جائے 16 مقصد آپ اس کے پیچھے لکھ سکتے ہیں، 16 مقصد اس کے پیچھے لکھ سکتے ہیں، اپنے بازو پہ باندھ لیں۔ کسی کو پیار کی حاجت ہے، یعنی کہ کوئی لڑکا لڑکی ہیں، میاں بیوی ہیں، یا ایسے شخص ہیں جو کہ آپس میں ناراض ہیں، 16 بار لکھنے کے بعد اس کے نیچے یا پیچھے آپ نے ان دونوں شخصوں کا نام لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے حکم سے 16 دن کے اندر یہ آپس میں پیار کرنے لگیں گے اور ان کا گھر بار بھی چلتا رہے گا، خاص کر میاں بیوی کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے، کوئی احباب کہتا ہے کہ میرے اوپر بندش لگائی گئی ہے، یا بندش ہے، یا مجھے پتہ ہے کہ میرے اوپر بندش ہے۔ ان احباب سے یہ التماس ہے کہ ان کو لکھ کر 16 حروفوں کو اور 16 ہی بار پیچھے اپنا نام لکھیں گے، اور ایک دفعہ اپنی والدہ کا نام لکھیں گے، اور ایک دفعہ اپنی حاجت پیچھے لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد خوشبو لگا کے اپنے جسم ساتھ باندھ دیں، اور آپ کے حکم سے آپ کے جادو، جنات، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی احباب یہ ہے کہ کسی کے اندر عصیب موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پاورفل ہیں، یا اس کے اندر کسی نے بیچ میں ایسے ڈالے ہوئے ہیں جیسے کوئی چیز کہیں پہ پھنس جاتی ہے، تو جنات بھی انسانی جسم میں جا کر کئی بار پھنس جاتے ہیں، وہ خود مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی شخص نکالے۔ تو نکالنے کے لیے ہم نے ہر بار یہ حروف صامت بسم اللہ الرحمن 19 بار لکھیں گے، اس کے آگے اس مریض کا نام لکھیں گے، پھر ایک لائن لکھیں گے، پھر اس مریض کا نام لکھیں گے، یعنی ہر لائن کے آگے مریض کا نام لکھیں گے جس کے اندر چیز موجود ہے، پھر اس کے بازو پہ باندھ دیں گے، انشاءاللہ آپ کے حکم سے 16 دن کے اندر وہ مریض سے حجاب ہو جائے گا، اور اس کے اندر جتنی بھی شیطانی طاقتیں یا زبردستی کس نے جنات اس کے اندر مسلط کیا ہوا ہے اور نکلنے نہیں دے رہا کوئی عامل، تو لہٰذا یہ بھی اس جنات کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گی اور آپ کے لیے بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی معاملات ایسے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ ہے، ان کو لکھ کر 16 حروف صامت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھنی، یہ ذہن میں رہے آپ کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھنی، جیسے حروف صامت بسم اللہ کے 19 لکھی ہوئے ہیں اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ قرضہ ہے آپ کے اوپر، 8 لائنیں ایک سائڈ پہ، 8 لائنیں ایک سائڈ پہ، پیچھے 16 دفعہ اپنا نام لکھیں اور 16 بار ہی لکھیں کہ میرے اوپر قرض ختم ہو جائے، وہ اپنے جیب میں، اپنی پاکٹ میں رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر قرض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کہ خاص معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، فسادات گھر میں، سانس بہو کا لڑائی جھگڑا، ان دونوں صورتحال میں سانس لڑ رہی ہے یا بہو لڑ رہی ہے، ان دونوں صورتحال کو نپٹنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے
اوپر بسم اللہ نہیں لکھنی ہے، یہ بار بار بتا رہے ہیں، اوپر بسم اللہ نہیں لکھنی ہے، بسم اللہ کے حروف صامت جو 19 ہیں وہ لکھنے ہیں۔ آپ کوئی شخص کہے کہ حروف صامت جو ہیں وہ تو ان کی تعداد اور ہے، مگر یہاں پہ آپ 16 بتا رہے ہیں۔ ہم ہر آیات کے بے شک اس میں ایک حروف صامت آ رہا ہو یا ایک ہی لفظ 4 بار آ رہا ہو، اس کو ہم حروف صامت کے طور پہ استعمال کریں گے۔ یہاں پہ بسم اللہ کے اندر 16 حروف صامت آ رہے ہیں تو 16 بار یہ ہم استعمال کریں گے۔ اس کا راز میرا رب ہی جانتا ہے، آپ انشاءاللہ جب یہ لکھیں گے تو آپ کے اوپر راز بھی کھولے گا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے روحانی فیض حاصل ہو، کسی فقیر سے، کوئی علماء سے، یا میری پڑھائی ہے وہ رک رہی ہے، یا پھر میں عامل بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے بہترین عمل ہے، اس شخص کے لیے بہترین عمل ہے جو کہ عامل بننا چاہتا ہے، یا اس کو شوق ہے، یا عامل حضرات ہیں خود۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو 16 حروف ہے، حروف صامت، آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، سب سے پہلے جو شخص علم کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی چیز بیٹھتی نہیں ہے یا سیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک اپنی تصویر لیں گے جو پرنٹ کروائیں گے۔ پرنٹ کروانے کے بعد اس کے اوپر یہ ان کو بتائیں، کوڈنگ والے کو، پرنٹ والے کو، کہ یہ اس کے اوپر تصویر کے اوپر چھاپا ہے، یعنی اوپر لکھائی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کر لیتے ہیں خود ہی، نیچے تصویر رکھیں گے آپ کے، ایڈیٹنگ کر کے، اور اس کے اوپر یہ حروف صامت 16 اس کے اوپر لکھ دیں گے۔ اب اس تصویر کے پیچھے اپنا مقصد اپنا لکھنا ہے۔ رب کے حکم سے 16 دن کے اندر اللہ کے حکم سے وہ آپ کے جتنے معاملات ہیں، پڑھائی والے، آپ کے پڑھائی بھی ذہن میں بیٹھے گی۔ اگر عامل حضرات ہیں جو پڑھائی کی ہے وہ نکل رہی ہے بار بار ذہن میں، کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک خاص عمل جو کہ عملیات کے زمرے میں زیادہ جانا مانا جاتا ہے، وہ ہے باطنی آنکھ۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، باطنی آنکھ کس کی کھلنی ہے اور کس کو کس آیت مبارکہ سے کتنا فیض ہونا ہے، یہ ہمیں بھی نہیں پتہ اور آپ کو بھی نہیں پتہ۔ یہ میرے رب عز و جل کو بھی پتہ ہے کہ اس شخص کو کتنا فیض ہونا ہے اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 حروف صامت جو ہیں، ہم نے کرنا یہ ہے کہ فیض ڈالنے کے لیے، تاکہ ہمیں اس سے فائز ہو، فائدہ ہو، اور باطنی آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو، تو ہم کیا کریں گے، ہر ایک لائن لکھنے کے بعد اپنا نام لکھیں گے اور آگے لکھیں گے باطنی نظر کھل جائے۔ ہر ایک لائن لکھنے کے بعد لکھیں گے باطنی نظر کھل جائے، اپنا نام اور باطنی نظر کھل جائے۔ یہ آپ لفظ لکھنے کے بعد اس کے اوپر خوشبو لگانے کے ساتھ ساتھ ایک عطر کی شیشی آئے گی، اس کو آپ تھوڑی بڑی شیشی میں ڈال لینا، اور یہ آپ نے اٹھا کے یہ نقوش اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اب اندر ڈالنے کے بعد آپ نے یہ ایک لائن، آپ نے ظاہری بات ہے لائن تو ایک ہی ہے، 16 بار لکھی ہوئی ہے، 16 حروف پہ مشتمل ہے۔ 16 حروف یہ آپ نے یاد کر لینے، اور ہر نماز کے بعد یا پھر اذان کے بعد یا پھر رات کو سوتے وقت آپ اس کو 16 بار حروف صامت کے حرفوں کو 16 بار پڑھ کے آگے اپنا نام لے کے باطنی آنکھ کھل جائے، وہ جو خوشبو میں یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے لکھ کر، اس کے اندر آپ نے دم کر دینا ہے، دم کر دینا، اس کا شیشے کا ڈھکن ہلکا سا کھول دینا ہے تاکہ خوشبو اس کے باہر جاتی رہے۔ اور رب کے حکم سے انشاءاللہ 16 دن کے اندر آپ کو مشاہدات بھی ہوں گے اور باطنی آنکھ کھولنے کے 100% چانس بھی ہوں گے۔ یہاں پہ جس حضرات پہ حاضری نہیں ہوتی ہے، جو احباب کہتے ہیں کہ ہم بچوں پہ حاضری کرتے ہیں مگر حاضری ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی ہے، حروف صامت 16 لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس بچے یا بچی کے ہاتھ میں دیں گے، اور سب سے بڑی بات خوشبو ہر شخص لگائے گا، خوشبو ہر شخص لگائے گا، اور حروف صامت کو ہر شخص 16 بار کم از کم دن میں پڑھ کر اس حروف کے اوپر دم کرنا ہے، خواہ وہ آٹے میں رکھا ہے یا کہیں اور آپ نے ہر مقصد کے لیے الگ الگ بتا دیا گیا ہے، آپ نے استعمال کی ہے۔ اب حضرات کی حاضری کرنی ہے، بچہ ہو بچی ہو کوئی بھی شخص ہو۔ اب آپ کے نامہ مال پہ حضرات کی حاضری اس طرح ہے کہ کوئی بھی عمل پڑھیں تو حضرات حاضر ہو جائیں۔ جن حضرات حاضر نہیں ہو سکتے، جن احباب کے بچوں پہ کر رہے ہیں حضرات کی حاضری نہیں ہو رہی، وہ اپنے آپ میں نقص تلاش کریں کہ میں کہاں غلط ہوں، ورنہ حضرات کا عمل اس طرح یہ چٹ بٹ میں 1 منٹ سیکنڈ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جیسے خوشبو لگائیں گے، جس بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اس بچے کا پیچھے نام لکھ دیں اور لکھ دیں حضرات حاضر ہو۔ انشاءاللہ آپ کے حکم سے پہلی بار ہی حضرات حاضر ہو جائیں گے اور نزول ہو جائے گا، اور سچ سچ باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 16 حروف صامت کے اوپر مکمل تفصیل صاحب بہت ساری چیزیں وضاحت سارا آپ کو بتائی گئی ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگتی ہیں تو آپ کے حکم سے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن سے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیو آپ احباب کی نظر ہوتی رہیں۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے حروف 16 کے اوپر صامت کے اوپر ہم آپ کو نقوش بنانا سکھائیں گے کہ 16 حروف صامت کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقوش کیسے بنتے ہیں اور ان سے کیسے فائدہ لیا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔